بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26 نومبر 2023 کے حوالہ سے سوشل میڈیا پر ہر طرف گرما گرمی ہے اور یہ پوسٹیں ہر طرف چل رہی ہیں کہ مرزا جیل میں ہار گیا، مرزا جیل میں کمرے سے باہر نہیں آیا۔ بڑی بڑی پوسٹیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے جیل میں جا کر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا۔ ہمارے سنی بھائی بہت جلد جذباتی ہو جاتے ہیں، تو ان سے یہ گزارش ہے کہ جس طرف کی ہوا آئے اس طرف کا رخ نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ اپنے اندر استقامت پیدا کرنی چاہیے اور جذبات کے ساتھ ساتھ ہوش سے بھی کام لینا چاہیے۔ یہ بات سب پر بالکل واضح ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر کا کوئی دین ایمان نہیں، کوئی مذہب نہیں ہے، اور وہ بندہ شروع سے ہی قرآن و سنت کی غلط تشریحات بیان کر کے لوگوں کے ایمان خراب کرنے کی اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور وہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت پاک علیہ رضوان، اولیاء امت ہوں یا اکابرین امت ہوں، یہ بندہ ہر ایک مقدس ہستی کے بارے میں اپنی زبان تان کو دراز کر رہا ہے، اور وہ ان مقدس ہستیوں پر الزامات کی بچھار کرتا ہے اور ان مقدس ہستیوں پر طرح طرح سے حملے کرتا رہتا ہے۔ اور اب یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ مرزا نے مفتی حنیف قریشی صاحب کے سامنے کیا بیٹھنا تھا، ان کے ساتھ کیا بیٹھنا تھا، یہ بات تو ہر ایک کو پتہ تھی اور معلوم تھی، واضح سی بات تھی کہ وہ بندہ مرزا جیل میں جو ہے وہ ان کے ساتھ کسی بھی حوالے سے نہیں بیٹھ سکتا تھا، اور وہ کسی بھی بندے کا جو ہے وہ سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ تو خیر، مفتی حنیف قریشی صاحب، اویس ربانی صاحب اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں جیل میں پہنچے، تو وہ مرزا جیل میں اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا، تو جی مفتی صاحب نے جناب دودھ کا دودھ کر دیا، پانی کا پانی کر دیا، مفتی صاحب نے مرزا جیل میں کو ایکسپوز کر دیا۔ تو اس طرح کی خبریں جو ہے وہ بے شمار گردش کر رہی ہیں۔ جی مفتی صاحب جناب ان کو داد تحسین پیش کی جا رہی ہے، بڑے بڑے لوگ ان کو داد تحسین پیش کر رہے ہیں۔ تو ہمارا ایک چھوٹا سا سوال ہے ان احباب سے کہ مرزا جیل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، صحابہ اکرام علیہ رضوان کے بارے میں، اہل بیت پاک علیہ رضوان کے بارے میں، اولیاء امت، اکابرین امت کے بارے میں بکواسات کرتا رہا، زبان تان دراز کرتا رہا، تو مفتی صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب نے ان میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں بھی کیا مرزا جیل میں کا کبھی بھی رد کیا؟ کیا عقائد اہل سنت کے حوالے سے جو مرزا نے اعتراضات کیے تھے، مفتی صاحب نے ان اعتراضات میں سے کسی ایک اعتراض کا بھی جواب دیا؟ تو میرے بھائیوں، مرزا کی اصل میں ہار یہ نہیں تھی، بلکہ مرزا کی اصل ہار تو وہ چیز ہے کہ جو سالوں سے مفتی محمد راشد محمود رضوی صاحب اور دیگر علماء اکرام اس کا رد کر، اور اس حوالے سے وہ دن رات محنت شاقہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف مفتی حنیف قریشی صاحب یقیناً وہ ایک مناظر ہیں، لیکن وہ اس وقت اہل سنت و جماعت کے نہ تو مناظر ہیں اور نہ ہی نمائندہ شخصیت ہے، کیونکہ وہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک صحابہ اکرام علیہ رضوان کے حوالہ سے ایک متنازع شخصیت ہے۔ اور ابھی یہ چند دن قبل اویس ربانی صاحب کے ہی ایک چینل پر، یوٹیوب چینل پر، انہوں نے پوڈ کاسٹ میں مفتی حنیف قریشی صاحب سے یہ سوال کیا کہ مفتی صاحب، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ درست ہے؟ تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے بڑے گول مول طریقے کے ساتھ جواب دیا کہ بھئی صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حالت ایمان میں رہا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ڈنڈی مارتے ہوئے مفتی صاحب نے کہا کہ اب ہمیں کیا پتا کہ 1.25 لاکھ میں سے کس کا خاتمہ ایمان پر ہوا؟ تو جناب، آپ مناظر ہیں، آپ مفتی ہیں، کم از کم آپ کو اتنا تو علم ہونا چاہیے تھا، جو حکم ہے وہ ظاہر پر لگتا ہے۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہیں اللہ جانتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی صحابی کو صحابی نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ لوگوں نے، کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو صحابی بنا دیا، جن کو صحابی لکھ دیا، اور
کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھ دیا. تو مفتی صاحب آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کسی ایک فرد واحد کا نام بتائیں کہ جن کو کسی نے خود صحابی بنایا ہو. کسی ایک فرد کا نام آپ واضح کریں, سامنے لائیں تو صحیح کسی ایک کا نام کہ جس کو کسی نے صحابی بنایا ہو یا جس کو کسی نے خود سے صحابی لکھا ہو. کیا آپ کی ان گول مول باتوں کے پیچھے پس پردہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف اشارہ تو نہیں ہے؟ تو خدارہ اہل سنت و جماعت سے گزارش ہے کہ آپ صرف جذبات سے کام نہ لیں. جی انہوں نے مرزا کو ایکسپوز کر دیا, فلاں کر دیا, فلاں کر دیا, بڑا کام کر دیا. بھئی اصل میں کام تو بڑا کام جو ہے وہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کر رہے ہیں. آپ لوگ جذبات کے ساتھ ساتھ ہوش سے بھی کام لیں. اللہ تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت پر استقامت کی توفیق عطا